حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی، تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، خوب سمجھ لو۔ انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایک اللہ کا قائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل، اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے، تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا۔ اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا، نمازیں چھوڑی، شرابیں پی، جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک، تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے، تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو، تو ہم تو غیر مسلم تھے، تم مسلم ہو، تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی ہم بھی وہی، تو تم خدا کو مانتے تھے، اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی، غضب آئے گا، اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے، آدم کو اللہ کا نبی مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، قرآن کو میرا کلام مانتے، جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے، جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے، لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے، اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ۔ جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو بدنظری کرتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ شراب پیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان کافر ہے۔ بول لو نا یار، کیا ہو گیا یار؟ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں، بوڑھا ہو گیا، ابا چل بھائی تو عیدی سینٹر میں جا یار، ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو، تو کہہ رہے ہیں کیا اس میں یار، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اسے بولو بھائی، آج کسی کو بولو، کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ، کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی، کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے؟ تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا، یار کام میں کیا کر رہا ہوں، غلط۔ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے، زنا کرنا یہ گندا عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں، اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے، اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا، زنا جس نے زنا کیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں، تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کیے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے، تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا، کافر بھی جلے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو طعنہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم اللہ کو مانتے تھے، ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح۔ تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی
کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو، سفارشیں شروع ہوں گی. سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے، آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو، حافظ